السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں BA پارٹ 3 کے لیے ایک مضمون افسانے کے فن پہ اظہار خیال کیا تھا. اسی میں نے اس کے اجزائے ترکیبی کے تحت بتایا تھا کہ افسانے میں بھی ناول کی طرح سے پلاٹ ہوتا ہے اور کردار نگاری ہوتی ہے. اسی کا بقیہ حصہ میں آج پیش کروں گی. کردار نگاری کے بعد ناول میں ہوتا ہے افسانے میں نقطۂ نظر سے کسی انسان کو مفر نہیں، خاص طور پر مصنف کو، کیونکہ وہ زیادہ حساس اور باشعور ہوتا ہے. یعنی ہم نقطۂ نظر کے بغیر افسانے کو نہیں لکھ سکتے. سب کا ویوز، سب کا نظریہ، سب کا نقطۂ نظر، یعنی اس افسانے کا مقصد کیا ہے، اس کا نقطۂ نظر کیا ہے لکھنے کا، وہ ضرور ہوتا ہے. یہ الگ بات کہ ایک اچھا فنکار اپنا نقطۂ نظر قاری پر تھوپتا نہیں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھل کر کچھ نہ کہے، بلکہ اپنی تخلیق کو اس طرح پیش کرے کہ فنکار کے دل کی بات آپ سے آپ قاری کے دل میں آ جائے. مثلاً منٹو نے ہندو مسلم فسادات سے متعلق افسانے سیاہ حاشیے اس طرح پیش کیے کہ قاری کو فرقہ پرستی سے نفرت ہو جاتی ہے. پریم چند کا افسانہ نمک کا داروغہ پڑھ کر ہمارے دل میں دیانت داری اور اصول پرستی کی قدر بڑھ جاتی ہے. آپ نے بھی فرسٹ ایئر میں نمک کا داروغہ پڑھا ہوگا تو آپ نے دیکھا کہ پریم چند نے اس کو کس انداز سے پیش کیا تھا کہ ہمیں رشوت خوری سے نفرت ہو جاتی ہے. ناول اور افسانے کی فضا میں بہت اہمیت ہے. فضا آفرینی یعنی منظر نگاری. ہم اگلا اس کا جو پوائنٹ ہے اجزائے ترکیبی کا، اس کو کہتے ہیں منظر نگاری. منظر نگاری یعنی سین. آپ کس وقت کی بات پیش کر رہے ہیں، کس ماحول کو پیش کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں منظر نگاری. منظر نگاری کامیاب افسانہ نگاری کے لیے بہت ضروری ہے. اس سے کہانی کی تاثیر میں اضافہ ہو جاتا ہے. کرشن چندر نے اس ٹیکنیک سے اپنے افسانوں میں بہت کام لیا ہے. فضا آفرینی یا منظر نگاری سے یہ مراد ہے کہ افسانہ نگار ماحول کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کے دل پر وہ کیفیت طاری ہو جائے جو وہ پیدا کرنا چاہتا ہے. افسانے کا موضوع غریبی ہے تو غریب اور غربت اور ان کا رہن سہن کی ایسی تصویر کھینچے کہ قاری کو غریبوں سے ہمدردی ہو جائے. جن افسانہ نگاروں نے ماحول کی تصویر کشی اور منظر نگاری پر زیادہ توجہ کی، وہ زیادہ کامیاب افسانہ نگار ہوئے ہیں. یعنی ہم جس بھی ماحول کی، یعنی جس موضوع کو اٹھا رہے ہیں، افسانہ زندگی کے ایک رخ کو پیش کرتا ہے. ہم کسی بھی ایک موضوع کو پیش کرتے ہیں اس کے اندر، تو ہم جس بھی موضوع کو دکھا رہے ہیں، اگر ہم غریبی کو دکھا رہے ہیں یا اگر ہم فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو دکھا رہے ہیں، تو ہمیں ایسا ہی ماحول پیش کرنا پڑے گا اور ساری باتوں کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ ہم اس ماحول کی عکاسی کس طرح سے کرتے ہیں. اس کے کرداروں کا رہن سہن، ان کا پہناوا، ان کی بول چال، ان کا انداز بیان، وہ کس طرح رہتے ہیں، یہ ساری باتوں کا کردار نگاری میں دھیان رکھنا پڑتا ہے. اس میں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، چاہے وہ ناول نگاری ہو، چاہے وہ افسانہ نگاری ہو، چاہے وہ ڈرامہ نگاری ہو. اس میں ہوتا ہے اسلوب، یعنی اسٹائل یا انداز بیان. ہر انسان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، چلنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے افسانہ نگار ہیں، جو ہمارے ادیب ہیں، ان کے بھی لکھنے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے. اور جس کا اسٹائل سب سے اچھا ہوتا ہے، جس کا اسلوب سب سے اچھا ہوتا ہے، وہی کامیاب افسانہ نگار یا ناول نگار ہوتا ہے. جس کو زبان پہ کمانڈ ہوتا ہے، جس کو لفظوں کی پکڑ ہوتی ہے، وہی اچھا افسانہ نگار ہوتا ہے. جو رواں دواں بیان کرتا ہے وہی اچھا افسانہ نگار ہوتا ہے. تو اس کے اجزائے ترکیبی میں، چاہے وہ افسانہ ہو، چاہے ناول ہو، چاہے ڈرامہ ہو، اسلوب کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اسلوب افسانے کا ایسا حصہ ہے جس سے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا. مختصر افسانے کا فن
غزل کے فن سے بہت ملتا جلتا ہے، یعنی کم لفظوں میں اپنی بات کو کہنا اور اتنی اچھے سے کہنا کہ تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے مصرف ایک لفظ کی بھی یہاں گنجائش نہیں ہے۔ یہ کفایت لفظی کا فن ہے، یعنی کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات کہہ جانے کا ہنر۔ افسانہ نگاری میں اسلوب کی بہت اہمیت ہے۔ مطلب یہ کہ ہر غیر ضروری لفظ اور ہر غیر ضروری فقرے کو قلم زد نہیں کرنا چاہیے۔ جو لفظ یا جو فقرہ افسانے کے آگے پڑھنے میں مددگار ہو وہ اسی کو ہمیں لکھنا چاہیے۔ افسانے کا اسلوب موضوع کے مطابق ہونا چاہیے۔ قارئین یا سامعین ایک ایک فقرے پر یعنی ایک ایک ڈائلاگ پر اس طرح داد دیں جیسے مشاعرے میں شعر پر دی جاتی ہے۔ آغاز اور اختتام ایک اور اس کے اجزاء ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وحدت تاثر۔ آغاز اور اختتام سے پہلے ہم یہ بات ظاہر کر دیں کہ اس کو وحدت تاثر کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے، یعنی جو کہانی کی اساس کہا جاتا ہے۔ اس کی شدید مخالفت کی گئی، کہا گیا کہ اصل زندگی میں انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افسانے میں یہ کیفیت نہ پائی جائے۔ وحدت تاثر یعنی آپ کا کیا تاثر چھوڑتا ہے؟ یہ مراد ہے کہ افسانے سے قاری کے ذہن پر کوئی ایک کیفیت طاری ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابھی خوشی کی کیفیت ہے، ذرا دیر میں ساری فضا سوگوار ہو گئی۔ اس لیے وحدت تاثر کے پر مخالفت بھی ہوئی، اور کچھ اس کو غیر ضروری بھی سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو ضروری بھی سمجھتے ہیں۔ آخری اجزاء ہے اس کا آغاز کہتے ہیں شروعات کو، اور اختتام کہتے ہیں اینڈ کو۔ یہ اختتام جو ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قاری فوراً اس طرف متوجہ ہو جائے، اور یہ افسانہ نگار کا ہنر ہے کہ اس توجہ کو افسانے سے ہٹنے نہ دے۔ ہر لمحہ یہ تجسس باقی رہے کہ اب کیا ہونے والا ہے، اور جب کہانی ختم ہو تو اس طرح کہ پڑھنے والا مدتوں اس کی گرفت سے نہ نکل سکے، یعنی سسپینس بھی ہونا چاہیے افسانے میں۔ میں نے آج یہ اجزائے ترکیبی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ کل ہم مشہور افسانہ نگاروں کے بارے میں اظہار خیال کریں گے۔ اللہ حافظ۔